أهله والصلاة على أهلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العبرة بالخواتيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رفتہ رفتہ وہ رمضان بالکل قریب الختم ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بس انشاءاللہ تھوڑا سیٹ ہو جائے، گرمی زیادہ ہے، اس کے بعد تو میں جبرائیل کا نواسہ بن جاؤں گا۔ پھر بولے ابھی گرمی اور کم نہیں ہو رہی ہے، ابھی کچھ کھوپڑی ٹھکانے نہیں آ رہی ہے، میں سوتا رہتا ہوں ظہر تک، اب تھوڑے دن اور نکل جائے تو پھر میں تھوڑا اچھی طریقے سے محنت کروں گا۔ وہ کرتے کرتے رمضان المبارک قریب الختم ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ ایک بادشاہ نے فارم ہاؤس بنایا اور رعیت میں یہ اعلان کیا کہ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، جو چاہے جتنے چاہے پھل فری آف کاسٹ یہاں سے لینا چاہے لے لے۔ لیکن ایک شرط میری یہ رہے گی، میری ایک شرط یہ رہے گی کہ ایک مرتبہ جس درخت کے پاس سے گزر جائے، دوسری مرتبہ اس درخت کے پاس واپس آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا، اور ویسے بھی لوگ فری میں تو ڈھونڈتے ہی ہیں۔ خوش ہو گئے، چلو بھائی۔ اچھا، بادشاہ نے ان کو ٹوپلی بھی دی کہ بھائی یہ ٹوپلی بھی لے جاؤ اور جتنا لینا ہو اتنا لے لو، لیکن بس میری ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ایک درخت سے ایک بار گزر جائے تو پھر دوسری بار اس کے پاس آنے کی اجازت نہیں۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چلو بہت اچھا۔ اب وہ ٹوپلی لے کر فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ شروع ہی میں مروب ہو گئے کہ جب شروع میں اتنے پھل ہیں تو آگے کتنے ہوں گے، چلو آگے سے لے لیتے ہیں۔ آگے پہنچے، بولے یہاں ایسے ہے تو اس سے آگے کیسے ہوں گے؟ اب دماغ میں یہی کہ بھائی آگے سے لے لیتے، آگے سے لے لیتے۔ وہ آگے سے لے لیتے، سوچتے سوچتے وہ فارم ہاؤس کا دوسرا گیٹ آ گیا۔ اب وہ پچھتا رہے کہ کچھ بھی لے لیتے تو اچھا رہتا۔ یہی حال ہمارا رمضان میں ہے۔ پہلے بہت خوشیاں منا رہے تھے، بھائی رمضان آئے گی، رمضان آئے گی۔ اب رمضان آ گیا تو بولے بس اب تھوڑا یہ گرمی بہت زیادہ ہے، ابھی ایک دم سیٹ نہیں ہو رہے، بس اب تھوڑے دن نکل جاوے تو پھر میں انشاءاللہ بہت نیک بن جاؤں گا۔ یوں اسے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے، اور یہ عید کا گیٹ آ گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے عارفین نے عجیب بات لکھی ہے کہ ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے۔ مارکیٹ بند ہونے کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں کم قیمت میں بھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ مارکیٹ بند ہونے کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کم قیمت میں اچھی چیزیں مل جاتی ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح یوں سمجھو یہ رمضان کی مارکیٹ بند ہونے کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب جو کچھ نہیں کیا اس سے کچھ تو کر لو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہم اعمال میں ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اعمال میں ہم کو اطمینان ہے، اور مال میں ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ مال میں ہم بے چین ہیں اور مطمئن نہیں رہتے۔ اب یہاں اعمال میں ایسا ہے کہ بھئی ایک پارہ پڑھ لیا تو پہلے یوں سوچتے تھے کہ بھئی غیر رمضان میں تو ایک پارہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس سے تو اچھا ہے کہ ایک پارہ پڑھ رہا ہوں میں، تو تسلی ہو گئی۔ اور مال میں ایک ایک سیزن میں 5-5 پیٹیاں کماتے ہیں، 10-10 پیٹیاں کماتے تو بھی کچھ بھی نہیں، وہاں مطمئن نہیں ہوتے۔ اب جب مطمئن نہیں ہے تو محنت بڑھتی رہتی ہے، اور یہاں مطمئن ہو گئے تو محنت گھٹ جاتی ہے۔ یہاں مطمئن ہو، آج اعمال میں ترقی نہیں ہونے کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں مطمئن ہو جاتے، بھائی چلو 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ نماز میں کتنی ترقی ہوئی میری، اور ترقی کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، تو ترقی کہا جائے گا۔ جب شروع میں نماز ملی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی 2 رکعت اس طرح پڑھو کہ غیر اللہ کا بالکل خیال نہ آئے۔ اگر اس طرح سے 2 رکعت پڑھو گے تو میں تمہیں ایک چادر انعام دوں گا۔ حضرت علی خوش ہو گئے کہ چلو چادر انعام ملے گی۔ اب 2 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت پہ سلام بھی پھیر لیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، علی کیا حال ہے، کیسا رہا نماز؟ بولے حضرت بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن اخیر میں مجھے یہ خیال آ گیا کہ آپ جو چادر مجھے دینے والے وہ چادر قیمتی یا سستی، بس وہ خیال آ گیا، باقی پوری نماز اچھی رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی اب تو قیمتی بھی گئی اور سستی بھی گئی۔ شروع میں ان کی نماز کا حال یہ تھا کہ آنے والے خیالات کو بھی نہیں روک سکتے تھے۔ پھر اس میں گروتھنگ اور ترقی کیسی ہوئی، بار بار ہم نے یہ باتیں پڑھی سنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر ایک جنگ میں نیزے لگ گئے، صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھائی ان کے بدن سے یہ نیزے کب نکالے؟ بولے یہ نماز پڑھ رہے ہو تب۔ چنانچہ وہ نماز میں تھے اور ان کے بدن میں لگے ہوئے نیزے، میرا ہتھیار گھس گیا تھا سمجھ لو، اب وہ نکالے۔ حضرت علی نماز میں مشغول ہے، نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ ساتھی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تم وہ نیزے نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو نکال لیے نیزے۔ بولے قسم خدا کی مجھے پتا تک نہیں چلا۔ دیکھیے اب یہ گروتھنگ، دیکھیے ترقی۔ شروع میں کیا تھا، آنے والے خیالات کو بھی روک نہیں سکتے تھے، آنے والے خیالات کو روک نہیں سکتے تھے۔ بعد میں نماز میں ترقی یہ ہوئی کہ بدن سے ہتھیار نکالے جا رہے، پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو ضرورت ہے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں گروتھنگ اور ترقی کی۔ اب ہمارا حال یہ ہے، ہم عبادات میں نہ کوالٹی مینٹین کرتے ہیں نہ کوانٹیٹی مینٹین کرتے ہیں۔ کوالٹی بھی برسوں سے وہ علم ترى سے لے کے من الجنۃ والناس تک کی 10 صورتیں پھنسی ہوئی ہے، ہٹتے ہی نہیں، آگے پیچھے ہلتے ہی نہیں، بالکل جام ہو گئے یوں۔ یعنی ایک مشین جیسے وہ ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر سی ڈی، اس کے اندر کیسٹ ڈال دی، یا سی ڈی پلیئر ہے اس کے اندر سی ڈی ڈال دی، تو اب وہ بس سوئچ آن کر دو، آٹومیٹک جو اندر ہے وہ بجتا رہے گا۔ ہماری نمازوں کا بھی حال ایسا ہے، وہ کچھ صورتیں فکسڈ ہے، اللہ اکبر کہا تو بھائی یہ جو سورج پڑھ رہے ہیں نا بولے پہلی رکعت، وہ جو سورج پڑھ رہے ہیں نا تیسری رکعت، آٹومیٹک، کوئی گروتھنگ نہیں ہے۔ برسوں سے جو نماز پڑھتے تھے وہی نماز ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے دعا کرتے تھے، اللہ
جب میری نماز سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تو میری نماز سے تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا؟ میری نماز آج ہم لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، آ کے بس سجدے کر لیے ہو گیا۔ نماز جو ہے نماز، یہ تو ویدک مذہب میں بھی ہے، نم اوتا اجنمے کے آگے جھکنا۔ خیر ابھی اس میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تب نماز میں ترقی کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹیٹی کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم بھائی کمائی میں ہم لوگ ایک کمائی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بھاڑے سے اگر مکان یا دکان دیا ہے تو قرار کرتے در ورष 5% نو વધારો થશે۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور نماز میں برسوں سے پیدا ہوئے تھے تب سے جیسی نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تو میرے વધારો થશે بلکہ یہاں تو گھٹاڑا ہو رہا ہے۔ جمعہ کا دن جو عبادت کا دن ہے، دیکھیے ہمارا کیا حال ہے۔ پھر ہم الزام لگاتے ہیں کہ فلاں دشمن نے ایسا کیا، فلاں دشمن نے ایسا کیا۔ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے اعمال ہی ہم پر مسلط ہے، شکل بدل گئی ہے۔ ورنہ اب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی دیکھیے ہمارا مکان، ہماری دکان، ہمارا لباس، ہمارے جوتے، دن بدن اس میں بہتری آتی ہے۔ ارے آتی کہ نہیں آتی؟ دن بدن بہتری آتی ہے۔ نماز میں آج تک بہتری نہیں آئی، قرآن کی تلاوت میں آج تک بہتری نہیں آئی۔ بس انگلیاں پھراتے رہیں گے، ہو گیا میرے تو 2 قرآن ہوئے، 5 قرآن ہوئے۔ بھائی پڑھنے کا حکم ہے، دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے اس دن تلاوت کے مضمون میں کہا تھا کہ بھائی خود اپنی اس طرح پڑھے قرآن کے خود سن سکے، اوروں کو نہ سناؤ، کوئی حرج نہیں۔ اب بہت سے یہ کیا گونگا بہرا، سمجھ رہے ہو؟ تلاوت کہتے ہیں اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا۔ تو ہم ہر معاملے میں، عبادات میں کوالٹی میں بھی زیرو، کوانٹیٹی میں بھی زیرو۔ بھائی ہمارے بس میں جو ہے وہ تو کرے۔ آج ہمارا دل ہی مسجدوں میں نہیں لگ پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی مثال منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ اب پرندے کو پنجرے میں اچھا نہیں لگتا، اڑ کے ادھر جائے گا، بولے یہاں بھی دروازہ بند، اڑ کے ادھر آتا ہے، بولے یہاں بھی بند ہے، وہ اندر بالکل پھپڑتا رہتا ہے، ادھر 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 ادھر۔ وہ اصل میں اس کو باہر نکلنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے بھی دیکھا ہوگا مسجد میں وہ ہاتھ یوں کر کے، چاچا چلے جاؤ، یوں کر کے ڈائریکٹ ہاتھ ایسا رکھ دیں گے۔ کبھی پوچھا بھی ہے بھائی کیا ہے یہ؟ ٹریفک کے سگنل کو تو فالو کر رہے، بولے نہیں کہ محبت نامہ گھر پہ آ جائے گا، میمو کیمرے لگے۔ اللہ کی نظر اتنی کمزور ہے، نمازی کو پھلانگ کر چلے جاؤ، 1 منٹ زیادہ مسجد میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوستوں کی مجلسوں میں 2-2 گھنٹے بیٹھ کے تھکتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے 10 منٹ سجدے میں تھک جاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ہمدرد ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارا ہمدرد ہمارا اللہ ہے، جو حقیقت میں ہمدرد ہے، جو حقیقت میں ہماری بگڑی بنانے والا ہے، جو حقیقت میں ہمیں ساتھ دینے والا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ تو تعلق مینٹین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بزرگوں، ضرورت ہے عبادات میں گروتھنگ کی، ورنہ رمضان تو آئے گا اور چلا جائے گا، جیسے پچھلے رمضان آئے تھے چلے گئے۔ بھائی سیزن میں یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر سیزن میں آدمی ترقی چاہتا ہے۔ بھائی دیوالی کا موقع ہے، کپڑے کے تاجر، جوتے کے تاجر، فلاں تاجر، بولے لاؤ دیکھو نا بھائی سال گزشتہ کا چوپڑا نکالو، کتنا ٹرن اوور ہوا تھا، کتنی پیٹی کا مال منگوایا تھا، کہ کتنے کھوکھے کا منگوایا تھا۔ ابھی مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ 10% بڑھا دو، ابھی
20% बढ़ा दो अभी मान। भाई करते कि नहीं करते? और ये रमजान में जैसे है ऐसे, वो चोटडुक न छुटडुक, जो गुजराती में, जो गुजराती की बुक्स में कुछ असबा कैसे आते हैं, भाई चोटडुक चोट जाओ, छुटडुक छोड़ के चले जाओ। हमारा हाल भी ऐसा है, कभी ऐसे चोटेंगे कि हटते नहीं है, न फिर ऐसे छोड़ते कि आते नहीं है। अपने आप पर रहम खाओ। ये रमजान के जितने दिन बाकी है उससे फायदा उठा लो। रमजान के जितने दिन बाकी, देखिए सीजन में कोई किसी को पहचानता नहीं है। जितना भी खास दोस्त हो ना, जितना भी खास दोस्त, और दुकान पे आवे ना, बे यार ये भी जाता नहीं, कुछ समझ पड़ती है कि नहीं, धंधे का टाइम है ना, आके बैठ जाता, क्या कहने का इसको। भाई होता है कि नहीं होता? अजीब हाल है हमारा। हम दुनियावी मामलात में तो हम पूरे प्रोफेशनल बनते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं दुनियावी मामलात में, और ये आखिरत के एतबार से सीजन है, यहां हमारे औकात कितने जाए हो रहे हैं, अल्लाह की पनाह। 1-2 पारे पढ़ लिए हो गया। भाई तरक्की होनी चाहिए। इस रमजान को जरिया और वसीला बना लो। उलमाए मुहक्किकीन ने ये बात लिखी है, जैसा रमजान गुजरेगा ऐसा साल गुजरेगा, और जैसा जुमा का दिन गुजरेगा ऐसा पूरा हफ्ता गुजरेगा। अब हमारा जुमा में भी क्या हाल होता है, रमजान में क्या हाल है। पूरा हफ्ता सही ढंग से गुजारना चाहते हो, जुमा को अच्छी तरीके से गुजार लो। पूरा साल सही ढंग से गुजारना चाहते हो, रमजान को अच्छी तरीके से गुजार लो। तो जितने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन की कदरदानी कर ले, उसको वसूल करे। अब ये सोने में, भाई कितना सोएंगे, हमारा हाल अजीब है। कभी खाने पे आते तो खाई खा करते, कभी बोले रांदर खाने चले जाओ, यहां खाने चले जाओ, उधर खाने चले जाओ। वो सीजन आती है, बस सिगड़ी पे चले जाओ, आनंद चले जाओ, काठियावाड़ी में जाओ, इधर जाओ। सोने पे आते सो करते। कभी ऐसा हुआ कि इबादत करत कर करे? आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई वैसा अब तो इनको इबादत का शौक लग गया है कि बस अब तो कुरान भी नहीं छोड़ते, जिक्र भी नहीं छोड़ते, दुआ भी नहीं छोड़ते, नमाजें भी नहीं छोड़ते, जब देखो तब बस ये उसी के अंदर पड़े रहते हैं। आज तक वो लगाव हमें पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतने अजीमुल मर्तबत नबी होने के बावजूद उनका हाल क्या था। हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायर रसूल है, उन्होंने मंजर कशी की है, वफीना रसूलुल्लाही यतलू किताबहू इदन शक्क मारूफुम मिनल फज्र सातिउ। हमें एक अल्लाह के रसूल है, वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, और कुरान करीम की तिलावत इतनी करते हैं कि सुबह की पों फूट जाती है। पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी रात। अल्लाह के नबी की जिंदगी में ये बात, देखिए ताल्लुक की बात है। अब हम लोगों को दोस्तों से ताल्लुक है तो माशाल्लाह रातों को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, और बहुत से लोग तो माशाल्लाह फजर की अजान तक बैठते हैं, और अजान होती है तो घर पे सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों से ताल्लुक है, 4-4, 5-5 घंटे इधर उधर की हाँकना, झोंके भी मारेंगे लेकिन सोएंगे नहीं जाकर। वही ताल्लुक अल्लाह से पैदा करने की जरूरत है। जब अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा हो जाएगा तो वही आमाल में फिर ग्रोथिंग, जैसा मैंने कहा, क्वालिटी में भी होगा और क्वांटिटी में भी होगा। तो कुछ अपनी जिंदगी की तरतीब खुद बनाए, अपनी जिंदगी, और रोजाना अपना हिसाब करे। दुकान बंद करते हैं ना तो शटर गिराने के बाद रोजाना दिखते आवक जावक ने शिल्लक, रोजाना। भाई होता है कि नहीं होता? तो भाई रोजाना हम खुद अपना हिसाब लगाए कि आज मेरे अल्लाह के करीब करने वाले काम मुझसे कितने हुए, अल्लाह से दूर करने वाले काम कितने हुए। रोजाना उसका हिसाब लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज तौफीक होगी आमाल में तरक्की की। क्योंकि आदमी, अल्लाह ताला ने
جب عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو پھر اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچنے کے بعد، حساب لگانے کے بعد نفع نقصان تو سمجھ سکتا ہے، اور نفع نقصان سمجھنے کے بعد پھر وہ ڈیولپنگ کے راستے کو بھی اختیار کرتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ بالکل فطری چیز ہے۔ اگر وہی رول اور وہی قانون ہم اعمال میں بھی اگر استعمال کر لیں کہ کتنا نفع کتنا نقصان، کرنے کے کام آج میں نے کتنے کیے، اور یہ میں نہیں کہتا، خود حدیث شریف میں آتا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا واوزنوا قبل ان توزنوا، تم اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور تم اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ دیکھیے جو لوگ حج عمرہ میں جاتے ہیں یا بیرون کا سفر ہوتا ہے، بھائی فلائٹ میں کتنا کلو سامان الاؤ ہے، تو بولے یہ فلاں فلائٹ میں 30 کلو، فلاں میں 26 کلو، فلاں میں 20 کلو، تو اب اس کو گھر پہ ہی تول لیتے ہیں۔ اور کوئی کہے بھائی میرے چاچا کو یہ پارسل دینے کا، بولے کھڑے رہو بھائی میں تول رہا ہوں، کچھ زیادہ تو نہیں ہو جاتا؟ پہلے سے بولے ساوچیت نر سدا سکھی۔ اب یہاں سفر کر، وہاں تو وزن ہونے والا ہے، پھر بھی پہلے سے دیکھ رہے، لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارا آخرت کا سفر ہونے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، لیکن اب وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ میرے یہ اعمال کیا اللہ کا تقرب مجھے دلائے گا، نبی کی شفاعت کا حقدار بنائے گا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب۔ حسن بصری فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ بات ملتی ہے کہ جنت کو بغیر عمل کے طلب کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جنت کو بغیر عمل کے طلب کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو بزرگوں، یہ جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو ہم وصول کریں اعمال کے ذریعے۔ سونے کی بھی کچھ ترتیب بناوے، کتنے گھنٹے سونا۔ ابھی دوستوں کو بھی بھول جائے بھائی، سیزن میں جیسے جیسے دیوالی وہ قریب آتی ہے نا، تو پھر کوئی فون بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بھائی یار تیرے کو 10 فون لگا تو نے اٹھایا نہیں، ارے بھائی میں گراہکی پہ دھیان دوں گا تو فون اٹھاؤں۔ وہاں یوں نہیں کہتا اس کو برا لگے گا، کوئی نہیں کہتا، وہاں کتنے پروفیشنل ہم بن جاتے ہیں۔ وہی معاملہ یہاں کرو، بہت ترقی ہوگی۔ ابھی کسی کو نہ پہچانو، قرآن کو پہچانو، عبادات کو پہچانو، نمازوں کو پہچانو، ابھی سب کو بھول جاؤ۔ کیا پتا کب کہاں کیسے ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اور ابھی ہم لوگ جس دور سے جی رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اتنی اموات اور موت کی خبریں نہیں سنی جو ابھی سن رہے۔ پھر بھی عجیب حال ہے کہ ہمارے دل میں کبھی کوئی جھٹکا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک کی کبھی ناگہانی موت کی خبر آ گئی، زندگی کے رخ بدل جاتے تھے۔ آج یہ ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ کوئی مرنے پہ تعجب نہیں ہو رہا ہے، جس دن کسی کی موت نہیں ہوتی اس دن تعجب ہوتا ہے۔ آج کوئی نہیں مرا، نعوذ باللہ۔ اتنے دل ہمارے پتھر ہو گئے۔ تو بھائی یہ جتنے دن رہ گئے ان دنوں کی قدر کر لو، اس کو وصول کرو۔ مسجد میں ابھی دیکھیے، ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی سب کچھ بند ہے، تو بھائی زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں اس طرح دو کہ موبائل گھر پہ رکھ کے آؤ، تو دیکھو بہت مزہ آئے گا۔ ورنہ موبائل لے کر آئیں گے تو گھر پہ بھی موبائل سے کھیلتے تھے، یہاں بھی انگلیاں ماریں گے، فرق کیا پڑتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت ڈالے۔ کوئی بھی اپنا کام ہو، صرف بھائی دعا میں ہاتھ اٹھانا یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے باتیں کرنا۔ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہے، اکیلے میں یا اللہ تو میرا یہ کام کر دینا، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دینا، یا اللہ میری یہ پریشانی، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالے۔ دیکھیے وہ غیر ہم کو پتا بھی نہیں ہوگا، اور یہ عادت جو ہماری بن گئی نا، تو اس سے خدا کا تعلق ایسا بڑھے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب ہم یہ انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اب یہ رمضان کا خاتمہ ہو رہا ہے، لہذا جتنے دن باقی ہے، جتنی راتیں باقی ہے،
ایک تو ہم یہ طے کریں کہ بھائی ہم کسی کو پہچانتے نہیں. بھائی انشاءاللہ تو بولو یار. دوستوں کو بھی 3 طلاق دے دو. بھائی سیزن میں کوئی بیٹھتا ہے رات کو 2 بجے تک جا کے؟ دیوالی کی سیزن ہے, عید کی سیزن ہے, وہ دکانوں پہ 2 بجے تک رہیں گے. تو ایسا ہی معاملہ یہاں پر. بھائی نہیں یار ابھی تو میں قرآن ہی پڑھوں گا. کوئی بھائی بھی کچھ بھی نہیں, اپنے عید بعد ملیں گے, ملنا ہوگا تو. اوٹلا پریشد کو ایک ساتھ کتنی 3 طلاق دے دو. یہاں 3 طلاق دینا کوئی قانون میں نہیں آتا ہوں. ہاں یہ تو اچھا ہے. کچھ نہیں کرتے, چپ چاپ سو جاؤ. نقصان اپنا ذرا بھی نہ کیجئے, ہوتا نہیں بھلا تو برا بھی نہ کیجئے. ہماری رات کی مجلسوں میں کوئی درود شریف کی مجلس تو ہوتی نہیں ہے. بھائی تسبیح پڑھتے, ذکر کے ہلکے لگتے, کبھی اس کی ٹوپی اچھالی, کبھی اس کی ٹوپی اچھالی. لوگوں کی زندگی فائلیں کھلتی ہے اور بہت سے پوسٹ مارٹم کے وہ سرجن ہوتے ہیں. روز کسی نہ کسی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا. حقوق العباد سے تعلق ہے اس کا. ہمارے جو جی میں آتا ہے بول دیتے نا فلاں ایسا فلاں ایسا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بول دو, کوئی حرج نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ ہماری باتیں ہواؤں میں اڑتی نہیں ہے, سب محفوظ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس لیے ہمیں کہا کہ بھئی خاموش رہو. بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے. سارے گلشن کی آبرو بن کر کلیاں بے زبان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی ہم یہ راتوں کی مجلسوں کو بھی چھوڑے, کچھ نہیں تو چپ چاپ سو جا. بہت سے کہتے ہیں نیند نہیں آتی, تو بہت آسان علاج ہے, موبائل کو آف کر دو, قرآن پڑھنے میں لگ جاؤ, دعاؤں میں لگ جاؤ. آٹومیٹک آنکھ جھونکے آنا شروع ہو ہی جائیں گے, آٹومیٹک ہو جائیں گے. دیکھنا آپ یہ عمل بھی تو, جیسے بھائی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو یہ ٹیبلٹ بھی تو لو, خبر پڑے گی یہ بھی نیند آنے کی ٹیبلٹ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی رحمتوں سے, برکتوں سے, مغفرت سے ہمیں مالا مال فرمائے. جتنے ایام اور راتیں رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اچھی طرح وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے, مولانا ابراہیم صاحب کروڑ مانگرول کے رہنے والے, بہت اچھے عالم تھے اور بہت اچھی خدمت کرتے تھے. کاٹھیاواڑ میں ان کا بہت اچھا نام تھا. رات میں 3:30 بجے معمولی بیماری پر کورونا کے کچھ اثرات ہوئے, اللہ کی ملاقات کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے, درجات بلند فرماوے. بھائی جمعہ کی موت حدیث شریف میں آتا ہے, جمعہ کے دن مرنے والا شہید قیامت تک اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا, اس کی پشت پر شہادت کا اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام فضیلتوں کا فیضان ہمارے مرحوم مولانا ابراہیم صاحب پر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین امت کی مغفرت فرمائے, اور ایسی اموات سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.